أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت. مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن جی نعت یا منقبت کوئی اور کلام پیش فرمائیں. آج نعت ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی ضرور. کل انشاءاللہ آپ کی نظر جو ہے منقبت پڑھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ کل. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا آقائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے. میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے. اب تو ہو نظر رحمت میرے مصطفیٰ، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا. اب تو ہو نظر رحمت میرے مصطفیٰ، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا. کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا، کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا. تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے. تاجدار دو عالم حبیب خدا، کون جانے کہ کتنا ہے رتبہ تیرا. تاجدار دو عالم حبیب خدا، کون جانے کہ کتنا ہے رتبہ تیرا. چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رضا چاہیے. ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے، ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے. موت کچھ بھی نہیں، موت سے کیوں ڈروں، ایک جان کافی
فدا لاکھ جاں میں کروں موت کچھ بھی نہیں موت سے کیوں ڈروں ایک جاں کیا فدا لاکھ جاں میں کروں روز مر کر جیوں روز جی کر مروں پر مدینے میں آنی قضا چاہیے ایک نظریہ حبیب خدا چاہیے ایک نظریہ حبیب خدا چاہیے نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے خالص ان کا دامن ہے اعمال سے خصوصی طور پر یہ درس حبیب سہیل جی حفیظہ اللہ کے ساتھ جو بھی غیر سادات اس درس میں شامل ہیں اس شعر کو سننے کے بعد اپنی تقدیر پر ناز کریں نیکیاں کرنے والے ہیں یہ سوچتے خالص ان کا دامن ہے اعمال سے پنجتن کی غلامی ملی ہے مجھے پنجتن کی غلامی ملی ہے مجھے مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے پنجتن کی غلامی ملی ہے مجھے مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے کملی والے نگاہ کرم ہو اگر نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے محترم حبیب جانی صاحب موجود ہیں اور اطراف سے آوازیں حبیب حیدر صاحب کا مائک آن ہے حبیب جانی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نعت یا منقبت یا کوئی کلام پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جی صاحب جی صاحب ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی صاحب جی حضرت حضرت آج پھر ایک معروضہ ہے جی اللہ مغفرت کرے ہمارے طاہرے بھائی کا انتقال ہوا ہے نوجوان بچے کا ابھی تکوین سے آنے تو کیا نام صادق بن عبد الرحمن اللہ اغفر له وارحمه اعظم الله اجركم واحسن عزاكم والبقاء لله آمين. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واسكنه وادخله الجنه ان الله تقبل الحسنات وتجاوز عن سيئاته آمين. ان الله يخلفه بخلف الصالح آمين. ويعطي اهله الصبر والسلوان آمين. الفاتحه على روحه والى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله آمين اللهم آمين صاحب المواهب والسنين سبحان سيدنا محمد خير ورب السجية اغفر لنا على العلا في هذه الليلة كل ليلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمین جی نعت شریف پیش خدمت ہے ضرور پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے پھر نام خدا ہے روضہ جنت میں قدم ہے پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے محراب نبی ہے کوئی طور تجلی دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے سبحان اللہ
پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا. یہ ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے. یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بداماں، دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے. رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کی خزائن کی یہی بیع سلم ہے. ہاں وہ رحمت عالم ہے شہ اسود و احمر، وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے. وہ عالم ہاں توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے، عرب ہے نہ عجم ہے. سبحان اللہ. اور آخری شعر کے دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے. عالم ہے ہاں تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاك الله. وأنا مشتاق أحمد صاحب وحبيب جاني صاحب، جزاكم الله خيرا كثيرا. اللہ يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله في الدين والدنيا والآخرة. اور ممکن ہے ہمارے جس طرح آوازیں آ رہی تھی تو پیچھے سے حبیب عیدروس حبیب عیدروس شعیب اور حبیب عمر بن عبداللہ العطاس بھی موجود ہیں، اور حبیب علی بن حسن الرفیع صاحب بھی موجود ہیں. اللہ يحفظهم ويرعاهم ان شاء اللہ. الحمدللہ بہت اچھا ایک موقع ہے. چلیے بس سب کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں. بلا تاخیر، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین والسامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل کی گفتگو جماعت کے تعلق سے چلتی ہوئی جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی کو ترک کرنے نہ کرنے کے بارے میں تھی، اور تھوڑا سا غم ہے کہ کل ہم نے اتنی اہمیت کی بات کی. خیر وہ تو آپ تمام نے سنی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا ہے یہاں پہ کہ آج جمعۃ الوداع کا بہت عظیم موقع ہے، اور ایسے موقع پر بھی بعض لوگ اس کو سونے میں گزار دیے اور جمعہ کے لیے تک نہیں تشریف لے گئے. ایسی کیا نیند لوگوں کو اتنی محبوب ہے، یا ایسا کون سی دنیا کمانے کے پیچھے ہیں کہ اہم چیزیں، فرائض تو فرائض تھے، روزمرہ کے فرائض تو چھوڑ ہی رہے تھے، صرف بھوکے رہ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، دوسری چیزیں نہیں، عبادتیں نہیں. پھر جمعہ آ گیا، چلو آپ جمعہ کے دن کام پر بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تھکان ہوگی، آپ کو دور کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ تھوڑا سا نماز کے لیے اٹھ جاتے، پھر دوبارہ سو جاتے. تو یہ ماحول بہت اثر کر رہا ہے. یہ چیزیں دیکھنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی ہمارے مسلمان لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی شہادت، کلمہ شہادت پڑھا ہوگا، اور پڑھنے کے ساتھ ہی ان کو سکھایا گیا تھا کہ کون سی اہم فرائض ہیں اسلام کے جن کے اوپر انہیں عمل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. صد افسوس کہ ایسی قوم پھر بعد میں چاہتی ہے کہ اس سے عذاب اٹھ جائے، اس سے تکلیفیں ختم ہو جائیں،
اور یہ کیوں وہ کیوں، خدائی پر سوالات کرتے ہیں، خدائی فیصلوں پر سوالات قائم کرتے ہیں. یہ کیسے ماحول میں آ گئی ہے قوم، یا ہم کہاں سے اٹھ کے کہاں آ گئے پتہ نہیں. کہ ہم نمازی ہیں یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے، ہم نے پڑھی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ قبول کرے، اگر دکھاوا بھی تھا اللہ معاف فرمائے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے پر کہ ہمارے مسلمان بھائی، اور پتہ نہیں باقیوں کا کیا حال ہے، کہ کیسے ایسی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور کیسا اتنا اسلام اتنا سستا کیسے ہو گیا سب کے لیے، یا اتنی آسان چیز کیسے ہو گئی، یہ سمجھ کے باہر ہے. اللہ اکبر. یہ احوال کیسے بدلے جائیں اس کا بھی پتہ نہیں کہ کیا کیا جائے. یہاں تو فری ول کے نام پر تو سب ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے انہیں بچپن سے یہی چیز بتائی گئی تھی یا یہی ماحول میں پیدا ہوئے. ہر کو اکثریت یہاں پہ سب ادھر ادھر سے آئے، سو سب اپنے اپنے ملک یا اپنے اپنے کہیں نہ کہیں گھر کو چھوڑ کر آئے، اور پتہ نہیں ایسا کیا درس مل گیا چند عمر کا تھوڑا سا ایک حصہ گزارنے میں، یا چند عرصہ یا زیادہ عرصہ، پتہ نہیں کیا ہے. پھر بڑی باتیں، اور زبان پر اللہ کا نام تو ایسے جیسا کہ اللہ انہی کے ساتھ آ کر بیٹھا ہو. نعوذ باللہ، اللہ انہی کے ساتھ میں آ کر ان کی تائید کے لیے بیٹھا ہو، باقی سب سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چھڑا لیا ہو. خدا را وہ لوگ کہ جو سن رہے ہیں، خاص طور پر ایسی تربیت کیجیے کہ کل کو چاہے آپ کی نسلیں یہ نہیں آنے والی صحیح، لیکن ان کے بعد صحیح، لیکن ایسی تعلیم آگے پہنچے کہ چاہے کسی ماحول میں ہو، آپ کے اولادوں سے اسلام کی اہمیت ختم نہ ہو، چاہے وہ پیسہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی کیوں نہ ہو جائے، اور اس کو اتنا پیسہ اس وقت دیا جائے کہ وہ نماز چھوڑ دے تو شاید اس کی ساری زندگی بن جائے، تو بھی اس کو اتنی اہمیت ہو جائے کہ نہیں، نمازیں ہوں یا دین کا معاملہ ہو یا دین کی اہمیت. ایسے ہی لوگ بک جاتے ہیں، یاد رکھیے. پہلے ادوار میں بھی ایسے ہی لوگ بکے تھے، جس کی وجہ سے اسلامی خلافتیں ختم ہوئی، اسلامی حکمرانی اور اسلامی سلطنتیں ختم ہوئی. ایسے ہی لوگ بکے تھے جو زبان پر تو اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو کچھ نہیں، اور چند ٹکوں کے لیے آپ چند پیسوں کے لیے دنیا کی کتنی لاکھوں کما رہے ہیں لیکن بس نہیں ہو رہا. تو ایسی کون سا پیسہ ہے، ایسی کون سی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں؟ ایسا کب خدا نے کہا ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو اور اللہ معاف کرنے والا ہے؟ یہ جو کانسیپٹ بٹھایا گیا ہے اس نسلوں کے اندر، یہ اصل گمراہی ہے، یہ اصل گمراہی ہے. اپنے طور پر اسلام کو سمجھنے کی کوشش مت کریے. اسلام کو اپنے اکابرین سے حاصل کیجئے، صحیح انداز سے حاصل کیجئے. وہ جو صحابہ و تابعین قرون ثلاثہ کے لوگوں نے سمجھا تھا، پہلے 3 ادوار میں، حضور کے بعد پہلے 3 ادوار میں جو قوموں نے جس اسلام کو سمجھا تھا، اس اسلام کو سمجھیے، اس پر عمل کریے. کبھی کبھی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی کیا کریں. ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار کر رہے ہیں، یہ سب ہم کر رہے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کیوں کیا جائے. کبھی ایسا بھی محسوس ہو جاتا ہے. یہ بس یہ آپ کا وقت ضائع. اگر آپ کو پسند، آپ میں سے کوئی ایسا ہو، معذرت کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو مت سنیے. ہماری گفتگو سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہے تو مت سنیے. ہمیں وہ کاؤنٹنگ دیکھنا پسند نہیں ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے ویورز ہو رہے ہیں.
ہمیں 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 اس کی پرواہ نہیں ہے. یا اگر ہم غلط ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں پہلے توفیق دے کہ ایسا بنائے کہ جس کی بات سنی جائے یا سمجھی جائے. اللہ ایسے امت کے علماء کے کام کو آسان فرمائے کہ ان کی بات کو لوگوں تک پہنچائے. اللہ پہلے علماء کو راہ راست پر ایسا رکھے کہ جن کی باتیں سمجھی پہچانی اور آگے سمجھی جائیں، عمل کی جائے. پورا ذہن ایسی چیزوں کو دیکھ کر پراگندہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، بہت ساری افکار آ جاتی ہیں. اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ اگر گفتگو کرتے ہیں کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم أسعدك الله أن يوم الجمعة سيد الأيام وله الشرف عند الله عظيم، وفيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه يقيم الساعة، وفيه يأذن الله لأهل الجنة في زيارته، والملائكة تسمى يوم الجمعة يوم المزيد لكثرة ما يفتح الله فيه من أبواب الرحمة ويفيض من الفضل ويبسط من الخير. وفي هذا اليوم ساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء مطلقا، وهي مبهمة في جميع اليوم كما قاله الإمام الغزالي رحمه الله وغيره. فعليك في هذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحة والوظائف الدينية، ولا تجعل لك شغلا بغيرها إلا أن يكون شغلا ضروريا لا بد منه، فإن هذا اليوم للآخرة خصوصا، وكفى بالشغل بقية الأيام بأمر الدنيا غبنا وإضاعة. وكان ينبغي للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته، فإذا لم يتسير له ذلك وعوجته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرغ في هذا اليوم لأمور الآخرة. امام الحداد رضی اللہ عنہ جمعہ کی فضیلت کے باب میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ، اور اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو جان لو، اس بات کے اوپر متوجہ ہو جاؤ کہ اسعدک اللہ، اللہ تمہیں خوش رکھے، سعادت عطا فرمائے. اے مسلمانان عالم، اللہ تمہیں ایسی خوشی دے کہ جس خوشی کے اندر تمہیں فرائض دین کو چھوڑنا نہ پڑے. اللہ ایسی خوشی عطا فرما دے جس خوشی کو حاصل کرنے میں تم فرائض کو چھوڑ رہے ہو. اللہ کرے کہ ایسی خوشی حاصل ہو جائے کہ جس کے ساتھ تم نماز پڑھ سکو. اللہ وہ چیز دے دے. پتہ نہیں ذہن میں اتنی چیزیں، وہ چیزیں، یہ حالات دیکھ کر ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ روایات ایسا حضور کے ادوار کی، حضور کے بعد والوں میں جو کچھ بھی تعلیم حاصل کی اس میں کہ بہت سارے ایسی واقعات آ جاتے ہیں کہ جن کو دیکھو تو احوال کیا کہ کیا ہیں. بس اللہ اس امت کو ایسی خوشی دے دے کہ اس کی بندگی کرنے کے لیے لوگ پیچھے نہ ہٹیں. آج کی قوم دشواریاں نہیں چاہتی، چاہے وہ خدا کو چھوڑ دے لیکن دشواریاں نہیں چاہتی. پیسے میں کوئی کمی نہ ہو، آرام و اطمینان میں کوئی کمی نہ ہو، یہ چاہیے اس قوم کو. شرم ہے اسی امت پر کہ کیا حضور کو منہ دکھانے والی ہے، پھر بھی اللہ تمہیں خوشی دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. یاد رکھو کہ جمعہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے. وَلَهُ شَرَفٌ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اس دن کی شرف و فضیلت،
اس دن کی کا آنر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا. اس دن میں اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا، قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو حکم دے گا کہ وہ اس کی زیارت کرے. روایات میں آیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن تخلیق فرمایا. سب سے پہلے بشر جمعہ کے دن تخلیق کیے گئے. اور روایات میں بہت کثرت سے آیا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا. اور جب جنتی جنتوں میں رہیں گے، پورے دن گزر جائیں گے، جمعہ کا دن آئے گا اور بازار ہوگا، ویکلی بازار لگے گا. ابھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے مقامات پر ویکلی مارکیٹس لگتی ہیں محلوں میں. ویسا جمعہ کے دن ایک بازار ہوگا. لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ان کے سروں پر ایک نور چھا جائے گا، ایک نور کا سما بن جائے گا. بیہقی کی روایت بھی ہے اور دیگر ائمہ محدثین نے روایت کیا. ایک نور ان کے اوپر سافگن ہو جائے گا. there will be light that will be covering upon the heads of the people of Jannah, and the people of Jannah will be busy and buying and selling and the trade whatever they will be making. And Allah subhanahu wa ta'ala will be calling upon from their heads. He'll ask, Ya ayyuhal jannah, oh the people of heavens, ahle jannat, jannatiyon, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Peace be upon you, and his mercy, his blessings be upon you on this day. اللہ کی آواز، اللہ کی آواز. لوگ آوازوں میں آوازیں پسند کرنے والے لوگ ایک سے ایک آواز کو پسند کر لیں. ہر ایک کی آواز تخلیق ہم جس کی سنتے ہیں یہ ایک مخلوق ہے. Everything is a creation of Allah. خود اللہ کی آواز کیسی ہوگی؟ اللہ جب آواز دے گا کیسا جھنجھوڑ دیا جائے گا. آپ کبھی کبھی دیکھیے کہ کسی بہترین آواز والے کی یا تو قرات سنیے یا اس سے نعت سنیے یا کبھی اس کی اذان سنیے، جسم میں جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے اندر ایک کیفیات پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اچانک اپنے آپ کو ہر چیز سے بھول کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو خود جب اللہ کا نام کرے گا تو اس کی کیفیات کیا ہوں گی؟ سنیے، سوچئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا، جو سب سے پہلی سپیچ ہوگی اللہ کی، it will be سلام. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. People then when they will be meeting Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing they'll be having the word with Allah will be the salam, the greetings. اور اللہ تعالیٰ کہے گا سلام فرمائے گا. وہ آواز سن کے ہی ساری جنت میں ایک خاموشی ہو جائے گی، سب رک جائیں گے، ہر چیز رک جائے گی. وہ شدت اور وہ کیفیات اللہ کی آواز کی ہر چیز کو روک دیں گی. خود بخود ہر کوئی جہاں ہوگا سٹل پوزیشن پہ آ جائے گا کہ کیا ہو گیا، آخر یہ کیا سن لیا ہم نے، یہ کیسی آواز ہے. اور
حدیث میں آتا ہے کہ اس حیرت میں اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور اوپر دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ من، کہ کون ہے، who are you؟ وہاں سے اللہ کہے گا انا ربکم الذی تعبدون، میں وہ تمہارا رب ہوں کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے. Can you just imagine when you will be in front of Allah. I'm sorry. اللہ کہے گا میں وہ تمہارا رب ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جس کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، جس کے لیے روزے رکھتے تھے، جس کے لیے آپس میں اچھائیاں اور تعلقات اور سب کچھ تم نے قائم کیا ہوا تھا. میں وہ رب ہوں. انا ربکم، I am your Lord for whom you have been worshipping in the world, for whom you would get up from your beds and you would stand in the prayer supplicating me that, oh Lord, forgive me. So I am that ultimate truth that is here unveiling himself for you so that my promise gets fulfilled, that you will be seeing me on the day of resurrection when you will be allotted your positions in Jannah. تمہیں جو وعدہ کیا تھا میں نے کہ جنت میں تمہیں اپنا دیدار دکھاؤں گا، کراؤں گا، میں وہ حقیقت الحقائق کہ جس کے لیے سب کچھ کیا جاتا تھا، اس کے لیے رات کے آرام کے بستر چھوڑ کر تم اٹھ کر اس کی عبادت کرتے تھے. رمضان میں 30 دن صبح سے شام تک بھوکے رہتے تھے. اختیار تھا کہ کھائیں، کھا سکتے تھے، سامنے غذائیں تھیں، لیکن میرا ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. میری خاطر بھوکے رہ جاتے تھے، پیٹ پکڑ لیتے تھے بھوک سے، لیکن پھر بھی روزے پورے کرتے تھے. زبانیں سوکھ جاتی تھی، روزے پورے کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ ہی نمازیں ہوتی، دن بھر کی تھکان ہوتی، بھوک کی شدت ہوتی، اس کے باوجود you would stand for praying 20 رکعات، 20 رکعات پڑھتے تھے میرے لیے. تیس دن کی محنتوں کے بعد میری خاطر میرے حکم پر خوشی مناتے تھے. ایک دن ہو جاتا عید، آپس میں خوشی مناتے، ایک دوسرے کو، دشمن کو بھی گلے لگاتے تھے. میں وہ ہوں جس کی خاطر ایک دوسرے میں آپس میں کوئی ظلم کر دیتا تو بھی معاف کرتے تھے میرے لیے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. میری خاطر خود کے پاس تنگی ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. میں وہ ہوں کہ زندگی بھر حرام کاری نہیں کی میری خاطر. تم نے مجھ سے ڈر کر
میرے عذاب سے ڈر کر، میری سزا سے ڈر کر، کوئی میرے انعام کی خاطر، کوئی میرے اکرام کی خاطر، کوئی صرف میری خاطر، جس کی جیسی صلاحیت تھی، جس کا جیسا نیت تھی، اس نے سب کچھ کیا اور میرے پاس آئے، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ دوزخ میں جائیں گے اور بڑے بڑے سوالات کرنے لگ جائیں گے کہ ہم تو نمازیں پڑھے، ہم یہ سب کرے، کیوں ڈال رہے ہیں؟ نمازوں کا وقت تھا، تم بستروں پہ تھے۔ روزے پورے کر سکتے تھے لیکن روزوں میں کمی کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے تو روزے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے خوب دولت دینے والا تو میں تھا، میں نے کھلایا تھا تمہیں، میں نے پلایا تھا تمہیں، رزق میں نے دیا تمہیں، سب چیز میں نے دی۔ میرے رزق میں سے میں نے کہا ینفقون، زکوٰۃ دو، خرچ کرو لوگوں پر، تمہیں اپنے ہی لیے بچانے کے لیے کمی نہیں ہوئی تھی، تو کیا دوسروں کو دیتے؟ بھول گئے تھے کہ تمہاری محنت نہیں تھی، وہ اللہ کا فضل تھا جس نے تمہیں پیسہ دیا۔ تو اللہ تھا جس نے تمہیں طاقت دی، حکومت دی، اقتدار دیا، تاکہ تم اس طاقت کے ذریعے سے استعمال کر کے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ۔ تمہیں بادشاہ بنایا تھا، سلطان بنایا تھا، وزیر بنایا تھا، جو بنایا تھا، تاکہ تم اپنے ماتحتین کو، those who are working under you, under your command, you ask them to be lawful, you ask them to be worthy of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جب زندگی اس کے طور پر نہیں گزاری تو فویل للمصلین، تباہی ہے، ہلاکت ہے ایسوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سہو کرتے ہیں، دنیا رکھتے ہیں، دنیا ہی ان کو پرواہ ہوتی ہے، خدا پر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ڈر والے ہوں گے، جس پہ اللہ کا ڈر قائم ہوگا اور وہ ڈر نہیں مٹایا جائے گا۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اس دن بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے، گرد و غبار ہوگی، منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، ننگے برہنہ گھسیٹے جائیں گے، اپنے ہی پسینے میں منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور فریادیں کریں گے اس دن کہ اللہ معاف کر دے، لیکن آج معافی نہیں ہے۔ معافی تو دنیا میں مانگنی چاہیے تھی، عبادت کرتے اور معافی مانگتے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے اور معافی مانگتے، تو جو کچھ کمی رہ گئی میں معاف کرتا، تب تم مجھے معاف کرنے والا پاتے۔ لوگوں کا خیال کر کے آتے، بھوکوں کا خیال کر کے آتے، پیاسوں کا خیال کر کے آتے، اپنی زبانوں کو تو بڑے بڑا چلا تھا کہ دوسروں کو تانے دیں، دوسروں کے دلوں کو کاٹ ڈالیں اپنی زبانوں سے۔ آج کیا؟ محروم میں دیدار ہو گئے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو دیدار دیا جائے گا تو وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، کہ بہت سے ایسے چہرے ہوں گے کہ جو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے،
ان کے چہروں پہ چمک ہوگی، ٹمٹماتے ہوں گے. اللہ کے پسندیدہ چہرے کالے تھے، لال تھے، فیٹش تھے، گورے تھے، نہیں تھے، سب نہیں. جس کو وہ چاہتا ہوگا وہ چہرے چمکدار ہوں گے قیامت کے دن. جن چمکدار چہروں میں بلال حبشی ہوں گے، ام ایمن ہوں گی، جن چہروں سے تم نفرت کرتے ہوگے وہ چہرے بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس چمکدار ہوں گے. آپس میں مسکرا رہے ہوں گے، خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے لیے بشارتیں ہوں گی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہوں گی. کیوں؟ کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جسے اللہ اپنا جلوہ دکھائے، اپنا دیدار کروائے گا. اللہم لا تحرمنا بزیارتک وبزیارت رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا تحرمنا من تلك الوقت التي تظہر ذاتک للرؤیا للخلق. May Allah not deprive us of that moment when the people of Jannah will be witnessing the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah not deprive us of hearing the ever beautiful, the ever chanting voice of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اکبر کثیرا. وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا کہ اللہ کا خطاب ہوگا کہ دیکھو مجھے، آنکھیں اٹھا کر دیکھو، جی بھر کر دیکھو. جو بھی مدت ہوگی دکھانے کی، اس کے بعد پردہ پھر گرا دیا جائے گا. اس کے بعد کہے گا کہ نہیں، اب پھر اگلا جمعہ آنے دو. ایک ایسا امتحان ہے اللہ کا نہیں معلوم کہ کیسے کیسے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کیسی کیسی مقامات پہ رہنا پڑ رہا ہے، جنہیں سلیقہ حیات نہیں ہے. کیسے اطراف میں لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے، یا تو پتہ نہیں کہ ہمارا اپنے گناہ ہے یا اللہ کی مرضی ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سب آسان ہے. نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے. There are lots of restaurants here. ابھی کسی کو فون کر دوں تو اتنے اچھے لوگ بھی ہیں کہ وہ ابھی کھانے کا انتظام کر دیں. لیکن زندگیوں میں اگر اسلام نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بھی ہم انجان لوگوں میں ہیں. اس سے تو اچھا ہوتا کہ غیر قوم کے ساتھ میں رہ جاتے، ایٹ لیسٹ غم تو نہ ہوتا کہ وہ تو پہلے ہی سے کافر ہے. زیادہ ڈسبلیورز اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو غم تو نہیں ہوتا. لیکن یقین ہے کہ اگر ان کو بھی اگر کلام الہی سنایا جائے تو وہ بھی اگر اسلام سے مشرف ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. لیکن افسوس کیسے کیسے سخت ہو گئے مسلمان یہاں پہ. اللہ، تو جمعہ کا دن ہوگا، اللہ تعالی زیارت کروائے گا، وہ بھی جمعہ کا دن.
والملائکۃ تسمى یوم الجمعہ، اور فرشتے جمعہ کو یوم المزید کے نام سے پہچانتے ہیں. They call it, they name it. The Friday is also named, one of the names of the Friday on the amongst the angels is that it is the day of increase. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کے دروازے بہت زیادہ کھول دیتا ہے. عام طور پر جو اس کی رحمت ہوتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کھولے رکھتا ہے. He opens the gateways of mercy with such an abundance that whoever is worshipping, whether he is a sinster or he is a pious one, if he is praying with true sincerity and he is supplicating to Allah with utmost sincerity, then Allah subhanahu wa ta'ala will shower all his mercy upon him, and it will be all, and the mercy will be suffice for all of the believers. ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گی. وَيُفِيضُ الْفَضْلِ, and Allah will be granting so much of favor. اللہ تعالیٰ بے پناہ اکرام کر رہا ہوگا اس دن. وَيُبْسِطُ الْخَيْرِ, and he will be distributing all kinds of goodness with abundance. ہر قسم کا خیر کو بسط کے ساتھ ہاتھیں کھول کر پھیلانا، ہاتھیں کھول کر بانٹنا، لٹانا جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن لٹاتا ہے خیر کو. استغفر اللہ ونتوب الی اللہ من جمیع السیئات ومن جمیع الغفلات. We seek forgiveness and refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from all kinds of ignorance and all kinds of sins. وفي هذا اليوم الساعة الشريفة, پھر کیا ہے؟ پھر اتنی چیزیں تو صبح سے شام تک رکھنے کے باوجود اس دن ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی ہے. تو کیا ہے؟ ایک خاص ایسا وقت رکھا ہے. There is a noble hour in this blessed day that it is hidden. جبکہ اللہ ہر دعا اس کے اندر قبول ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو عیاں نہیں کیا. Nor did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have mentioned that what will be the time of acceptance. There is such a noble hour in this entire day. It is hidden that when the supplications get answered. تو اس میں جو صبح سے شام تک لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ تم دعائیں کرتے رہو. You don't know when I will be accepting. So keep on praying on this day. Whatever you are doing, you may be busy. Do pray in your heart. Allah is going to answer your prayers. جیسا کہ سیدنا امام غزالی اور بہت سارے علماء کابرین سے بھی یہی مروی روایت ہے، اور انہوں نے سب یہی روایت کیا ہے کہ اس دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے. اور بعلوی سادات اس کو زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ زیادہ اس کا احتمال ہوتا ہے. there is more possibility of this blessed hour to be between Asr and Maghrib, or just before Maghrib. There is possibility. There is no such claim that this hour is between Asr and Maghrib for sure. No, there is not such a claim. But they say, according to what they have witnessed, they say that there is more possibility that that hour lies between Asr and Maghrib of the Jum'ah. کہ وہ وقت عصر اور جمعہ کے درمیان کا ہو، یہ زیادہ ممکن ہے. جو کچھ انہوں نے تجربہ کیا ہے، جو کچھ ان کی زندگیوں نے دیکھا ہے، اس کی بنا پر کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ نیک کام کرتے رہو،
اچھے کام کرتے رہو. امام ہدایت فرماتے ہیں نیک کام کرنے سے پیچھے نہ ہٹو, عبادتیں کرنے سے پیچھے نہ ہٹو. اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لو کہ تمہیں عبادت کا وقت نہ ملے. دیکھیے یہ ہمارا نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلْ لَكَ شُغْلًا بِغَيْرِهَا, خود وہ کہہ رہے کہ اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لو کہ تم عبادت کے علاوہ دوسری چیزوں میں سارے پڑے ہو لیکن عبادت نہیں کر سک رہے یا دعائیں نہیں کر سک رہے. جب تک کہ تمہارے لیے ضروری نہ ہو تب تک کہ تم اپنے آپ کو کسی دوسری چیزوں میں مصروف نہ رکھو, کیونکہ یہ دن تمہیں چاہیے کہ آخرت کے لیے اس کو آخرت کے نام کر دو. You dedicate this day of the entire week, just at least one single day in a week, to hereafter. If you can't dedicate full day, at least dedicate half of it. If you can't dedicate half of it, but you should try to dedicate most of it towards the hereafter. تمہارے لیے کافی ہوگا کہ تم باقی کے سارے دنوں میں مصروف رہو یا دوسرے دنیاوی چیزوں کے اندر تمہاری مصروفیات ہیں تو اس کو قائم رکھو, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ نمازیں چھوڑ دو یا اہم چیزیں جو اللہ نے حکم دیا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے طرز پر زندگی گزارنا چھوڑ کے حرام ہو یا حلال ہو کوئی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کر رہے ہو لیکن جمعہ کے دن شریف بن کر بیٹھ رہے ہو. تو ایسا نہیں ہے. سارے دن تم اللہ کا خیال کرتے ہوئے باقی دنیا کماؤ, لیکن اس دن کو کم سے کم ہو سکے تو چھٹی لے لو اور اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرو, اللہ تعالیٰ کے نام کر دو, آخرت کے نام کر دو. فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ يَتَسَيَّرْ لَهُ ذَلِكَ وعوقته عنه أشغال الدنيا فلا قل له من التفرغ في هذا اليوم لأمور الآخرة. بأمر الدنيا غبنا وإضاعة. What a waste. کتنا ہی خرابہ ہے, کتنی ہی تباہی ہے, کتنی بربادی ہے. And what a shame and what a waste for those people. And what a loss for those people. اور کیا یہ خسارہ ہے, نقصان ہے ایسوں کے لیے کہ ایک ایمان والے کو یہ دن ملے اور وہ اس دن کو صحیح سے استعمال نہ کرے اور اس دن کو اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور خیر نہ چاہے اور اللہ کی فضل نہ چاہے اور اپنے دن کو بیکار دنیا کی لہو و لعب میں مبتلا رکھ دے, تو کتنا ہی خرابہ ہے. اگر دنیا کے کسی کاموں کے اندر دبا رہنے یا اس کے پریشر میں اگر if he is preoccupied because of the worldly affairs, then at least he can do is devote the one day to the hereafter. کہ کم سے کم اس کو یہ چاہیے کہ یہ ایک دن, سارے دن نہیں کر سک رہا اللہ تعالیٰ کے لیے, پورے دن نہیں دے سکتا, ایک دن اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اقل لہو, اس کا کم سے کم حصہ سے ڈیڈیکیٹ کرو اللہ کے لیے. نہیں کر سکتے, اتنے مصروف ہو. جس نے پیدا کیا ہے اس سے مصروف ہو, جس نے تمہیں موقع دیے ہیں, جس نے تمہیں موقع فراہم کیے ہیں کہ تم فلاں جگہ جاب کرو یا یہ کرو یا وہ کرو, جس نے ہر چیز تمہارے لیے فراہم کی, تمہارے لیے رزق فراہم کیا, تمہارے لیے لوگوں کو توفیق دی کہ تمہیں جاب پہ رکھے, اللہ نے انہیں توفیق دی کہ تمہیں یہ پیسہ دے, اور اسی سے بے رخ ہو گئے. کیا ویسٹ ہے, کیا نقصان ہے سوں کا کہ تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. وہ من السنہ, اور اس دن کی سنتوں میں سے یہ ہے
کہ قراءت سورۃ الکہف کہ سورہ کہف پڑھا جائے، والاکثار من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم الجمعۃ ولیلتها کہ جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ جمعہ کی شب یعنی کہ جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، وہ جمعہ کی شب کہلاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ کا دن گزرنے کے بعد کی شب کو جمعہ کی شب کہیں، نہیں، جمعرات کو جمعرات اسی لیے ہی کہتے ہیں کہ Thursday the day ends and the Maghrib from the Maghrib of the Thursday there starts the night of the Friday کہ جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو مغرب شروع ہوتی ہے اس دن سے شب جمعہ شروع ہوتی ہے، اسی لیے سارے دن کو ہی نام رکھ دیا گیا کہ وہ جمعرات ہے۔ تو اس دن کثرت سے حضور پر درود، اس کے دن اور رات میں کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھا جائے۔ فعلیک بذلک وبالبکور الی الجمعہ کہ اور اس دن تمہیں چاہیے کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جایا کرو، وقت سے پہلے جایا کرو اور انتظار کرو نماز کا، یا کم سے کم ایسا ہو کہ تم سورج کے زوال یعنی کہ جمعہ کا وقت کا جو شروع ہوتا ہے، یعنی جب جمعہ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے کم سے کم وہ وقت چلے جاؤ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ 11 بجے 12 بجے، کبھی کچھ لوگ تو 8-9 بجے سے ہی چلے آتے، ناشتہ کرتے ہی جا کر جامع مسجد میں جمعہ کا انتظار میں بیٹھ جاتے تھے۔ چلو ویسا نہ کر سکو تو کم سے کم جمعہ کا وقت شروع ہوتے ہی جا کر مسجد میں یا جہاں بھی جمعہ ہو رہی ہو وہاں پہ جمعہ کا انتظار میں بیٹھے رہو عبادت کرتے ہوئے۔ اور یہ سنت کے سخت خلاف ہے کہ کوئی شخص جمعہ کی نماز جمعہ کا وقت آدھا گزرنے کے بعد پڑھے۔ اکثر ہمارے پاس میں دیکھا جاتا ہے کہ 3 بجے جمعہ ہوتی ہے، 3:30 بجے جمعہ ہوتی ہے، 4 بجے جمعہ، ٹھیک ہے کہ جن کی ضرورت کے لیے جن کو جماعت مل جائے جمعہ کی، ان کے لیے کہیں کہیں پہ یہ اہتمام ہے تاکہ کچھ کاروبار کے لوگ، لیکن یہ ہم جتنی آسانی کریں گے نا لوگ اتنی آسانیوں میں تباہ ہو جائیں، اسی لیے بہتر ہے کہ ایک ہی وقت رکھا جائے، اور جب لوگوں کے اوپر شرط آ جائے گی کہ یہی وقت ہے تو خود بخود بہت سارے سیدھے ہو جائے، اور جو سیدھے نہیں ہوں گے وہ خود اپنا نقصان اپنا آپ اٹھائیں گے۔ جیسا کہ امارات میں ہوتا ہے، عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت ہے جمعہ کا نمازوں کا، جس نے پڑھی اس کو مل گئی، جس نے نہیں پڑھی وہ اپنا نقصان اٹھانے والا بن گیا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو جن کو آسانی دی جاتی ہے وہ اس میں بھی آسانی نکالنے والے بن جاتے ہیں کہ 3:30 کو جماعت ہے اس میں بھی جاتے ہیں 3:15 بجے جا کر بیٹھتے ہیں، یا اس میں بھی جاتے ہیں کہ عین جماعت کے وقت میں جاتے ہیں، یا اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو صرف آخری رکعت میں جا کر شامل ہوتے ہیں۔ کیا ہی برا ہے ایسا کا حال۔ تو کہا کہ یہ سنت کے سخت خلاف ہے کہ نماز کے وقت کو آدھا گزرنے کے بعد جمعہ پڑھی جائے، بلکہ سنت یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ حتیٰ کہ محدث دکن علیہ رحمہ جن کے پاس ظہر کی نماز حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، محدث دکن، صاحب مشکات المصابیح، صاحب زجاجۃ المصابیح، زجاجۃ المصابیح حنفی فقہ کی حدیث کی کتاب ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، جو حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما گیا، آج سے 60 سال سے اکثر وقت ہو گیا آپ کے وصال کو۔ تو انہوں نے ان کے پاس میں ان کی مسجد میں حنفی فقہ کے اعتبار سے ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، اور وہ حنفی فقی اور محدث تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، اور 3 بجے ان کے پاس میں ظہر ہوتی ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز وہ بھی مکہ مسجد جاتے، شہر کی جامع مسجد میں جا کے 1 بجے ادا کرتے، جو روزانہ وہی وقت کی نماز کو 3 بجے پڑھنے والے وہ بھی اس کو اہمیت، یعنی کہ ان کے عمل سے بتا رہا ہوں کہ کتنی اہمیت ہے کہ یہ نماز اول وقت میں پڑھی جائے۔
اور ایسے لوگ کہ جو خاص طور پر اس دن کے پورے گزر جانے کا انتظار آخری وقت میں جاتے ہیں نماز کو ڈھونڈنے کے لیے جمعہ کو، وہ تو سخت سنت کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں. جبکہ حقیقی سننا یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی جمعہ پڑھی جائے، اور دیگر نمازوں کا بھی یہی حکم ہے شافعیہ کے ہاں کہ الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ فی اول الوقت افضل، نماز اول وقت میں پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے. There is lot more merit to offer the prayer at the start of its time. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اور وَكُن رحمک اللہ، اور اے بندے یہ بغور سے سن، اللہ تجھ پر رحم کرے، کہ حسن الادعاء والاستماع الى الخطبة والوعظ والتعظ بما تسمعه واستشعار في نفسك انك مقصود ومخاطب بذلك، کہ تجھے چاہیے کہ تو غور کے ساتھ خطبہ سنے، اور جو کچھ اس میں تم سے نصیحت کی جا رہی ہے اس کو صحیح سے سمجھو، حاصل کرو، اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کرو. اور جو کچھ بھی خطبے میں کہا جائے وہ حالانکہ جنرلائز ہوتا ہے، لیکن تم اس کو اپنے آپ ہی کو مخاطب کرو، کہ جو کچھ خطیب کہیں، جو کچھ امام کہیں، تم سمجھو کہ وہ ہر ایک بیٹھا ہوا یہ سمجھے کہ وہ اسے ہی کہا جا رہا ہے. ایسا سمجھیں گے تو ہی بدل سکتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو چیز کہی جائے وہ دوسرے کے اوپر لیتے. کوئی عام طور پر جنرلائزڈ بات کی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کہہ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پر کہہ رہا ہے، اور یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بدلنا نہیں چاہتا. ایسا بولتے تو ٹھیک ہے، ابھی دیکھو اب ہم ویسا ہی کرتے، ہمارے کو بولتے، ہمارا ذکر کرتے. اور بعض کا کیا حال ہے، اکثر کا دوسروں کا، وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ ارے ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، یا اپنے دماغ میں تصور لا لیتا ہے کہ ارے اس کے بارے میں ہو گئی یہ بات، اس کے اوپر ہو گئی. کہ بھائی تمہاری اصلاح کب ہوگی؟ اپنے آپ کو تو بڑا جبرائیل علیہ السلام سمجھ رہے ہو، اتنے پاک ہو کہ خود کے اوپر تو غلطی کچھ نہیں، یہ ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں. نعوذ باللہ، استغفر. احتیاط کریے کہ پہلے آپ مخاطب ہیں. ومن البدع والمنکرات تأخر بعض أهل الأسواق والحرف من الذين تجب عليهم الجمعة عن المجيء إليها. اور جو چیز مکروہ ہے اور سخت منع ہے ان میں سے یہ ہے کہ بعض دکاندار اور تجارت کرنے والے لوگ، اہل الاسواق، بازاروں کے اندر جن کی مصروفیات ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جمعہ فرض ہے، لیکن اپنی تجارتوں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے جمعہ کو دیر کے ساتھ آتے ہیں، جمعہ کو دیر سے تشریف لاتے ہیں. جب لوگ ختم ہو جائیں تب اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، اپنا جو بھی کاروبار ہوتا ہے بند کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے بند کر دو اور نماز کو چلے جاؤ، بعد میں جب نمازیں ہو جائے تب آ کر کھولو، لوگ آئیں گے. تم پہلے اللہ کا ذکر کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور ایک مقام پر کہا کہ پہلے تم سورۃ الجمعہ میں کہا کہ پہلے تم جمعہ پڑھ لو، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، وابتغوا من فضل اللہ. اس کے بعد جب جا کے اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جاؤ، جا کے زمین میں تلاش کرو، اس کے بعد اپنا رزق ڈھونڈو. نہیں، یہ کیا کرتے، پہلے جتنا ہو سکے غلہ بھر لے. ارے ابھی تک کچھ کاروبار ہی نہیں ہوا، بند کر کے کیسا چلے جانا، یہ کرنا وہ کرنا. ایسے کاروبار ہوتے ہیں. خبر کا کاروبار، یہ کاروبار خبر میں لے جانے والا کاروبار ہے. یہ جو غلہ بھرنا ہے، بھرو، جتنا بھرتے ہو بھرو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
کتنی کثرت ہونا ہے، حتیٰ کہ تم قبر میں جا پہنچے، یعنی کہ اس عمر تک آ گئی کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، لیکن تمہیں کثرت کی طلب ختم ہی نہیں ہوئی، اور جب وقت آخر آیا تب تک بھی افسوس رہتا ہے لوگوں کو، ارے کاش میں یہ بنا لیتا، وہ کر لیتا تو کچھ تو بھی رہتا۔ بنائیے کیا بنانا ہے، اگر آج ان نصیحتوں کو عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا، اور قبر کی شام سے پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ دیکھیں گے کہ یہ اپنے پیران کرام کو بھی بلائیں، دیکھتے ہیں کہ ایسوں کی مدد کرتے ہیں کہ پیران طریقت، پیران طریقت کو اللہ سے محبت ہے، پیران طریقت مشائقین عظام چاہتے ہیں کہ اولادیں ان کے مریدین، ان کی اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ اولادیں اللہ کے فرما بردار بنے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مرید اس لیے کر رہے ہیں کہ تم بے پرواہ ہو جاؤ اور اس کے بعد جو کرتے ہو کرو، قبر کے اندر اور تمہارے نزا کے وقت میں آتا ہوں۔ یہ خوش فہمی مت رکھیے، الا باذن ربہ، اللہ جب تک حکم نہ دے گا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ اولیاء اور انبیاء کو بھی تبھی توفیق ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا۔ یاد رکھیے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جب اللہ توفیق دے گا تب اولیاء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے۔ کب؟ پہلے توفیق تو ہو کہ اللہ ان کے ذہن و قلب کے دروازے تو کھولے کہ یہ بارے میں سوچنا ہے۔ یہ چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے کسی نے، نہ کسی نے سمجھایا ہے، کہہ دو تو گستاخ بنا دیتے۔ ابھی کل ایک مسئلہ کہہ دیا تو بعض کو غلط لگا، میسیجز بھی کر دیے، سلفی اور اے بدعقیدہ، اس کے پیچھے نماز ہو جائے۔ یہ ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے کہ سالن کھانا پکانا نہیں ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں اور جو دل میں آیا وہ کہہ رہے ہیں، یا یہ چند چل چلاؤ وہ واعظ تقریریں پیسوں کے لیے جو کرتے ہیں، ہم ویسے علماء سے نہ پڑھے ہیں نہ ہم ویسے ہیں کہ کسی کی خواہش کے واسطے جو دل میں آیا کہہ دیا۔ جو کہا ہے اس پہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہاں سلفی کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، ہاں اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، لیکن نماز کا معیار الگ ہو جاتا ہے۔ نماز کی قبولیت مکروہ ہے ویسی نماز، لیکن نہیں ہوتی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جائیے امارات جائیے یا گلف کنٹریز میں جائیے، دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس اتنی جرت ہے کہ جائے اور جا کر کوئی سنی مسجد کو ڈھونڈے، وہاں پہ پوری سلفی مسجدیں ملتی ہیں۔ ابھی کسی نے ہمیں میسج بھی کیا تھا کہ کویت وغیرہ اور جو ہے نا عمان میں رہتے ہیں اور کوئی قطر میں رہتے ہیں، میرے دوست احباب رہتے ہیں، انہوں نے بھی پوچھا کہ یہاں تو اکثر پورے سلفی ہیں، پڑھے نہ پڑھے کیا کرنا، کیا جمعہ چھوڑ دیں گے، کیا فرض جماعتیں چھوڑ دیں گے؟ یہ دین ہے؟ جب صحیح بات بتائی جائے تو قبول نہیں کرتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ چار طرف سے زور ڈالیں گے تو ہم اپنی بات بدل دیں گے؟ شریعت آپ کے جیسا مذاق ہوتا نا تو پھر آپ کو ہم سروں پہ بٹھا دیتے اور ہم نکل جاتے۔ شریعت پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، چند باتیں سن لی ہیں، وہ بےہودے علماء مل جاتے ہیں چند لوگوں کو کہ جو کھڑے ہو گئے، جو دل میں آپ بول دیے تو وہ آ کے ان کی بات کر دیتے۔ آئیے یہاں گھسا جائے، علم کی کسوٹی پر، علم کی دہلیز پر کھسیے اپنے آپ کو، اور وہ ایک فقہ کی کتاب اٹھا کر اس کی عبارت کو خالی پڑھیے، اس کے اندر زیر و زبر کب آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اس سے کیا معنی بدلتا ہے، کیا معنی پیش آتا ہے، پھر اس مسئلے کے پیچھے کتنے مسائل ہوتے ہیں، کتنے سیاق و سباق ہوتے ہیں، کتنے اطلاقات ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے۔ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیسی جسارت آتی ہے کہ آپ اپنے سے کوئی نیا مسئلہ نکال سکیں، وہ بڑی محبت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ کا گستاخ ہے، ایسا کیسا ہو جاتا، وہ غیر مقلد ہے، اس کے پیچھے کیسا ہو جاتی، یا محبت یاد آتی؟ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے وقت میں یاد نہیں آتی؟ اپنا پیسہ دبا کے رکھتے وقت یاد نہیں آتی محبت حضور کے ساتھ؟
جب یاد نہیں آتا ابو بکر کی محبت کیا تھی حضور کے ساتھ، عمر کی محبت کیا تھی حضور کے ساتھ، حضرت عثمان کی محبت کیا تھی حضور کے ساتھ، حضرت علی کی محبت کیا تھی، جب اہل بیت یاد نہیں آتے، اہل بیت کی جانثاری یاد نہیں آتی کہ خود بھوکے رہتے تھے، روزے کے بعد افطار کو بیٹھے ہوئے ہیں روٹیاں لے کے، یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا، کہ افطار کو بیٹھے ہیں کھانے کے لیے پوچھنے آئے تو کبھی بھوکا آ گیا تو دے دیتے ہیں، اس کی تفتیش نہیں کر رہے تھے، اس کو نہیں کہتے کہ مسکین کو یہ نہیں پوچھا کہ تو سچا بھوکا ہے یا جھوٹا بھوکا، آ کے کہا کہ میں بھوکا ہوں، دو، سب نے اٹھائی روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن افطار کو بیٹھے، صبح بھی کچھ نہیں کھایا، شام کو افطار کو بیٹھے، آیا پوچھنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، دو، دے دیا، نہیں پوچھا کہ تیری یتیمی کی بتا سند کیا ہے، جاؤ تحقیق کرو۔ اسیر آ گیا، قیدی تھا، میں قید سے نکل کر آیا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تیسرے دن بھی بھوکے رہ گئے، دے دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، یہ میرے بندے ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ یا محبت بھول جاتے، دوسرے کو کافر کہنے کو کہو، ارے بہت بڑھ بڑھ کے کافر بنائیں گے۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو کیا دکھائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھانے والے ہیں، رسول اللہ کو کیا دکھائیں گے کہ آپ کی امت کو کافر بناتے ہوئے آئے تھے۔ گستاخ ہے، گستاخ کو برداشت کرو نہیں کہہ رہے، لیکن نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ آ جائے تو مسجدیں دھو دو، صاف کر دو۔ کیسی قوم ہو گئی ہماری، یہ کیسی امت ہو گئی۔ پر سے ہمیں زور ڈالنے کی کوشش کرتے، ہماری بات کسی کو کڑوی لگے، آپ کو اجازت ہے، کوئی ایک صحیح بات کو سننے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کافی ہے۔ کڑوی لگ رہی ہے اور یہ بات نہیں سمجھ سکتے آپ، ہمارے مسائل ہم جو سنا رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو نہیں بات کر رہے، وہ فلاں عالم یہ کہتے ہیں، وہ عالم یہ کہتے ہیں، تو بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیوں، تو آپ کو جب پتا ہے تو ہم سے پوچھتے کیوں ہو؟ ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے 13-15 سال گھسا ہے، اپنے علماء کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر کے رکھا ہے، اور یہ دو ہاتھوں سے ان کی جوتی جب خالی ہوتی، پیر نہیں ہوتا، تو اس کو مس کرتے، ان کی دھول کو اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پہ لگاتے تھے، الحمدللہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی برکتوں سے شاید ہم کو کچھ آ جائے۔ اور وہ فخر تھا ہمارے اساتذہ کا کہ جب ابتدا میں تھا جماعت میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت عطا، وہ شفقت عطا فرمائی کہ وہ اساتذہ صلاحیتیں دیکھ کر دارالفتہ میں بیٹھے ہوتے، فتاویٰ دے رہے ہوتے، اور ان کے بازو بیٹھ کر کچھ ان کی امداد کرتا ہوتا، تو دوسرے دن جماعتوں میں آ کر کھڑے کر دیتے تھے کہ چھوٹا تھا۔ اب میں عمر نہیں بتاؤں گا ورنہ پھر آپ بہت ساری شبہات میں پڑ جائیں گے۔ وہ عمر میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ بتاؤ، جماعت میں آئے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ مسائل کہاں سے سیکھے، کہاں سے پتا ہوئے، تم نے یہ کتاب تو آئی نہیں، یہ کتاب تو ابھی درس میں نہیں آئی۔ تو میں نے کہا کہ جو درس کی کتاب ہے اس کو حل کرنے کے لیے دوسری شروحات، وہ کتاب پڑھنے میں ہم مولوی میں رہ کر فاضل کی کتاب الہدایہ پڑھتے تھے اور اس کی شروحات دیکھتے تھے، تو استاد نے پکڑ کر گلے لگا کر کہا تھا اس کے جیسے بنو۔ یہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی محنتیں کرنے کے بعد آتا ہے، یہ کوئی کتاب کھول کر ریڈنگ والی، ناول والی بک نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ شروحات کو بھی اٹھا کر دیکھ لو نا، اس میں سے سوالات نکال، the commentaries were unable to explain some of the doubts which I had. I would use to frame the questions and go to my teachers and ask them, so what does this say? So they used to explain me this and this. I used to ask them, no, what about this and this? What about this and this? They would have been silent for a while. کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ کس نے کہا؟ کہ میں گھر میں پڑھ رہا تھا، مجھے حل نہیں ہو رہا تو میں نے پوچھا۔ تو جب کہتے
پھر اس کو حل کرتے. کبھی کبھی ہمارے اساتذہ بھی کچھ وقت لیتے اس کو حل کرنے کے لیے. یہ ان کے علم کی کمی نہیں، لیکن علم اتنا آسان نہیں ہوتا. علماء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب ان سے سوال پوچھا جائے جب ہی جواب دے دیں تو ہی عالم ہے، ورنہ نہیں. کبھی مسائل کے لیے ان کو وقت درکار، کبھی کوئی چیز ان کے علم میں نہیں ہوتی تو ہاں نہیں معلوم ہے، میں دیکھ کر کہتا ہوں تو دیکھ کر بتاؤں گا. تو اس کے اندر کمی نہیں ہے ان کے علم کی، یہ ان کی سچائی ہے. اور جس کو کچھ آتا نہیں ہے لیکن وقتی طور پہ ہر چیز جب کا جب سمجھے کہ میں جواب نہیں دوں گا تو لوگ غلط سمجھیں کہہ کر کچھ نہ کچھ کا کچھ جواب دے دے، تو پھر اس کے اوپر بڑی گرفت ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. نعوذ باللہ، کہاں سے کہاں کتنی باتیں آ جاتی ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر افسوس کیا جائے. پھر امت کہتی ہے کہ عذاب نہ آئے تو کیوں؟ عذاب کے حقدار ہو رہے ہیں، نہیں عذاب کے حقدار بنتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، یا ربنا احفظنا عن جميع البدعات والمنكرات والمخالفات وجميع أهل السوء ومن أماكن السوء ومن أهل السوء. Allahu Akbar Kabira. So we'll just go forward and we'll go forward towards the end of this today's session. آج کی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ساری گفتگو، بہت سارے مسائل ذکر ہو گئے. So unless it is necessary, one should not sorry. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دکانداروں کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو وہ چھوڑ کر آ جائیں. یہ سب سے زیادہ سنت ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ سب سے زیادہ گرفت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت گرفت کر دے گا ان کی، کہ نمازوں کے آخری وقت میں نماز عین شروع ہونے کے موقع پر ہو یا خطبہ شروع ہونے کے وقت ہو، عین اس وقت میں جا رہے ہیں آپ دکان بند کر کے یا کاروبار بند کر کے یا بازاروں کو چھوڑ کر یا جو کچھ بھی ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت کر لے گا. وَيَجِبْ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ أَن يَحْمِلُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَيُعَاقِبُوا مِنْ تَخَلُّفِ مِنْهُمْ عَنِ الْجُمْعَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَالْإِنذَارِ ولا رخصة لولاة الأمور في ترك ذلك وما يجري مجراه. اور ولاة الامور، گورنرز اور والی جو ہوتے تھے، حاکم اور والی اور قاضی جو ہوتے تھے وقت کے، تو کہیں پہ والی ہوتے تھے، یہ والی شہر ہے یا یہ وزیر شہر ہے یا کوئی امیر شہر ہوتا یا کوئی صوبہ دار ہوتا ایک خطے کا یا کوئی قاضی ہوتا ایک جگہ کا، تو یہ سب، یا حاکم شہر ہوتا یا مملکت ہوتا، تو یہ سب these are all the different terminologies used for the person who governs a particular area or territory. ایک کسی خاص خطے کو کہ حکومت یا حاکمیت جس کے ہاتھ میں ہو، اس کے لیے یہ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو والی شہر کو چاہیے، ولاۃ الامور کو چاہیے، گورنرز کو چاہیے کہ وہ یہ رول امپوز کریں ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یا ایسوں کے اوپر کہ جو وقت پر نمازوں کے لیے نہیں آتے، تو ان کے اوپر یہ رول امپوز ہونا چاہیے کہ اگر وہ وقت پر نہیں، یہ امام الحداد کاؤنسل کر رہے ہیں اب ولاۃ الامور کے لیے، ٹھیک ہے. امام الحداد is counseling to those who were the political leaders. ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا. یہ ڈر، یہ نڈر پن وراثت میں لیتے ہیں ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا. کوئی ہمارے لیے بھلائی کرنا چاہتا تھا اور ہماری یہ گفتگو سن کر بھاگ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا انتظام فرما دے گا. یا کوئی ہمارا دوست تھا، ایسی گفتگو سے تکلیف ہو گئی، چلا جا رہا، جائیے. ہم کسی ایسے کو دوست بنائیں گے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ سچائی آئے. سو امام الحداد ان کو کہتے ہیں کہ ایسے رولز
لا لیں کہ اگر یہ وقت پر شریعت اسلامیہ کی پابندی نہ کریں تو ان کو سزائیں دی جائیں، اور جیسا کہ ممالک اسلامیہ میں ہوتا تھا، اور ہر چیز کے اوپر ابھی آج کل تو بہت سارے چینجز آ گئے، لیکن اللہ سب کو توفیق دے اور مسلمانوں کے ولاۃ الامور کو توفیق دے کہ یہ چیزوں کو رائج کر سکیں۔ ان میں سے ایک بہترین کام دکن میں سیدنا شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ الفاروقی علیہ رحمت و رضوان کی محنتوں سے ہوا تھا کہ یہ شریعہ اللہ انہوں نے امپوز کروایا تھا، اور سیدنا حبیب عمر بن عبداللہ باشیبان کے مرہون منت ہے وہ خطہ جو جس خطے پر حکومت تھی بہمنی سلاطین کی، اور بعد میں یہ عادل شاہی سلاطین کی، اور سیدنا حبیب عبداللہ بن شیخ العیدروس مدفون اورنگ آباد ان کی، اور پھر ایسے حبیب شیخ محمد بن شیخ الجفری یا حبیب شیخ بن محمد الجفری اور ان کی، اور ایسے پھر حبیب محمد بن عبداللہ العیدروس صاحب صورت، اور ایسے بے شمار اولیاء صالحین کی کہ جن کے اوقات میں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے ہر نے اپنے اپنے وقت میں انہیں انفلوئنس تھا وقت کے عمراء کے اوپر، وقت کے سلاطین یا گورنرز یا حاکموں پر، انہوں نے ان کے اوپر اپنے انفلوئنس کا استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کو امپوز کرنے کے لیے، شریعت کو لاگو کرنے کے لیے۔ اور یہی بات امام الحداد کہتے ہیں کہ وہ گورنرز کو چاہیے کہ پنشمنٹس رکھیں، سزائیں رکھیں تاکہ وہ لوگ پابند بن جائیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت اور قوت اور اقتدار ہی حکومت ہی اس لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اگر کسی کو ایک طاقت و قوت بھی دی ہے، چاہے وہ 4 پر ہو یا 40,000 پر ہو یا 4 لاکھ پر ہو یا 40 لاکھ پر، اللہ نے جس کو جتنے لوگوں پر حاکمیت اور قوت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے۔ اب اسی طرح اپنے اپنے گھر کے ماں باپ ہیں کہ باپ کو اس لیے طاقت و قوت ہے اپنے دوسرے گھر والوں کے اوپر کہ وہ اس گھر کا ولی ہے اور حاکم ہے اپنے گھر کا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر کوئی تم میں سے ایک حاکم ہے، چرواہا ہے، اور ہر ایک کو اپنی ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر ایک یعنی کہ اپنی ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہر ایک کو اقتدار اسی لیے دیا جاتا ہے دوسرے بندوں پر، اللہ کے بندے ہیں وہ بھی، ان بندوں پر تمہیں اختیار اسی لیے اور اقتدار اور حکومت اور طاقت اسی لیے ہے کہ تم اللہ کے احکام کو ان کے اندر رائج کر سکو، that you become able to impose and establish the commands of Allah subhanahu wa ta'ala amongst them, and the religious commands amongst them. Only then you will be befitting whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you from the responsibility. اگر تم اس کو لاگو کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی احکام کو مینٹین کرو گے، تبھی تم اللہ تعالیٰ کے پاس میں صحیح اور سالم پہنچو گے، ورنہ اگر اس میں خطائیں رہ جائے گی اور تم نے امپوز نہیں کیا، تمہارے اندر صلاحیت تھی، اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی لیکن تم نے اس کا استعمال نہیں کیا، تو پھر لاڑ میں رہ گئے، چاہے اپنی اولاد ہو یا احباب ہو یا بھائی ہو یا کچھ ہو، اگر ان کے ساتھ محبتوں میں یا اپنی رعایا سے اتنی محبت تھی کہ اس کے اوپر تکلیف دے دوں گا یا حد بندی جاری فرما دوں گا تو نقصان ہو جائے گا، اگر یہ سمجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑی گرفت ہے۔ اس سے صرف آپ اللہ تعالیٰ کے پاس میں سوال والے نہیں بنیں گے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے پابندی نہیں کی وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے ساتھ ملا کر دوزخ میں ڈال دیے جائے، تو لہذا اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وما ترتب من المصالح الدنيوية على وجود الولاة فهو تبع لذلك ولاحق به والله أعلم۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں بعد میں آنی چاہیے، اور وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو انچارج بنے ہوئے ہیں، چاہے کسی گھر کے یا کسی خطے کے یا کسی اپنی کمپنی کے یا اپنی دکان کے یا اپنے کوئی بھی کاروبار کے یا جو بھی ہو،
یا کسی کے مینیجر بھی ہوں, تو the ones working under you, you are accountable for those, تو آپ ان کے لیے پوچھے جائیں گے. تو دنیا کی چیز بعد میں آئے, لیکن پہلے اچھی کاؤنسلس آئیں, پہلے اچھی چیزیں آئیں. ہمارے کچھ اساتذہ تھے انجینئرنگ کے بھی اور اسکول کے بھی اور بات ایون +2 کے بھی, کہ جو ہر الحمدللہ ایسے جو ہمیں یاد دلائیں, ایسے اساتذہ ہمیشہ تھے, دنیا میں ہی نہیں بلکہ اسکولنگ سے بھی ایسے تھے. اور انجینئرنگ میں بھی ہمارے ایک استاد تھے سید نثار احمد, وہ بہت بہت نیک اور صالح شخص. وہ اپنے کلاس کے بعد میں اپنی کلاس 45 منٹس کی 50 منٹس کی کلاس کو وہ ایسے ڈیوائڈ کرتے تھے کہ 40 منٹس لیکچر دیتے تھے اور لاسٹ کے 10 منٹس کوئی ایسی چیز یا ایسی کہانی یا ایسی چیز بولتے کہ جس کے اندر دین کی طرف رغبت ہو. حالانکہ وہ ان کا کام, یعنی کہ ان کا کام تھا پڑھانا. اسی طرح انگلش کے ایک پروفیسر تھیں, وہ بھی ویسے ہی. تو ایسا آپ بھی کریے. آپ کی ریسپانسبلٹی تو یہ نہیں ہے میں کام کی جگہ کیسا کروں, یہ مت سوچئے. جو آپ کے ماتحت میں مسلمان لوگ ہیں ان کو اپنی ڈیوٹیز یاد دلائیے دین کی. اور پھر وہ لوگ جو نان مسلمس اگر آپ کے ماتحت کام کر رہے ہو تو ان کو اسلام کی حکمت کے ساتھ ترغیب دیجیے تاکہ ان کو خوشی ہو, وہ بڑھ چڑھ کر اسلام کی طرف رغبت کے ساتھ اسلام قبول کر سکیں. سیدھا سیدھا اسلام کی دعوت نہیں دے دیتی, پہلے اپنے اخلاق ایک زمانے تک ان کو ایسی چیزیں بتانی ہیں کہ آپ کے کردار سے وہ فائدہ حاصل کریں. سو آپ کے لیے دنیا کی چیزیں, دنیا کے کام سیکنڈری ہونے چاہیے, اور پرائمری کیا ہے آپ کے لیے, وہ یہ کہ آپ دین کو ترجیح دیں. You should give preference to the religion first, and this secondly you should be looking after the worldly duties and worldly affairs, and Allah knows the best. Allahu a'lam, اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے سب کے دلوں کا حال اور سب کی کیفیات کو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس میں اگر خطائیں ہوئی ہیں, کوئی نسیان ہوا ہے, اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں, تجھ سے معافی طلب فرماتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. جو کچھ ہم نے کہا اگر بے مطلب کہہ دیا یا بے سمجھے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین کارساز ہے. تو ہمارے کلام کی اصلاح فرما دے اور ہمارے کلام کا صحیح معنی لوگوں کے دلوں میں پہنچائے. جو کچھ سیدنا امام الحداد کی کتاب کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہے, اللہ ہمارے اندر خطا ہے تو امام الحداد کی وہ تعلیمات ہماری خطاؤں کو چھپا کر وہ تعلیمات لوگوں تک پہنچا دیتے. ایک ذریعہ بنا ہے, ایک سما چلا ہے, ایک منظر چلا ہے. اللہ تو اس کو قبول فرما اور لوگوں تک پہنچنے کا توفیق عطا فرما. لوگوں تک صحیح بات کو پہنچا, صحیح علماء کو پہنچا. ہم صحیح نہیں ہیں تو اللہ ہمیں اصلاح فرما دے, لیکن صحیح علماء کو ان تک پہنچا کہ جو امت مستحق ہے اور منتظر ہے کہ ان کی اصلاح ہو. اے اللہ اس امت کے حال پر کرم فرما دے, رحم فرما. اپنے کرم خاص سے, اپنی رحمت خاصہ سے ہم پر رحمت کی بارش فرما. اور یہ اوقات مبارکہ جو ہمیں ملے ہیں اور جو آخری چند ایام بچے ہیں گنے چنے, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اندر صحیح کام کر سکیں, تجھے راضی کر سکیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار بن سکیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرحت اور محبت کے لائق بن سکیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑائے جانے کے قابل بن سکیں, حضور کو منہ دکھانے کے قابل بن سکیں, حضور کے دل کو سکون پہنچانے کے قابل بن سکیں. اللہ ہمیں ویسا بنا کہ جسے تو دیکھے تو تو خوش ہو جائے, جنہیں دیکھے تو تو راضی ہو جائے. اللہ ہمارے ذریعے سے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچا, ہمیں خود کے لیے دوسروں کے لیے نفع بخش بنا, سب کے لیے کارآمد بنا. جو ہمارے اندر مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. حبیب صادق بن عبد الرحمن جو وصال فرما چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما, ان کی قبر کے اندر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. اللہ جملہ مرحومین, ہم تمام افراد حاضرین ناظرین غائبین سب کے جو مرحومین ہیں, تمام مسلمان عالم
کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، رحمت خاصہ عطا فرما۔ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں سے ہمیشہ کے لیے عذاب کو دور فرما دے، امن و امان نازل فرما، نور اور سرور نازل فرما، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور کے دسترخوان پر انہیں بیٹھنا نصیب فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ ہماری اصلاح فرما دے۔ جو کوئی آج تک بھی غافل ہیں اللہ، تو انہیں غفلت سے بچا، غفلت سے دور رکھ۔ ہم تمام میں جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، ان کی بیماریوں کو دور فرما، دفع فرما، انہیں حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، صحت و سلامتی دے، عافیت دے، عمر دراز دے، اور ہم تمام کو وہ زندگی دے جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہو، اور جو تیرے دین کے لائق ہو، اور ظاہر و باطن میں ایک فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم وما علینا الا البلاغ والفاتحہ لحضرۃ النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 اللهم آمین اللهم يا نعم الفضل عن البركة واسط اليدين بالعطية صاحب الله وسلم صلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجى واغفر لنا هذا العلا في هذه الليلة كل ليلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. We'll go towards a quick session of question and answers if possible, just for a few couple of minutes. چند منٹ کے لیے جو ضروری سوالات ہوں گے وہ لیں گے۔ اس سے پہلے کل ہمیں بعض احباب نے ایسے ہی میسج پرسنلی بھی کیا، اور ایسے ہی یہاں پر بھی آج ہمارے علماء موجود نہیں ہیں، پتہ نہیں شاید وہ ہم سے ناراض ہیں کل کے ہماری مسائل کی وجہ سے، یا پتہ نہیں ان کی اپنی کوئی مصروفیات ہوں، بات تو نہیں ہوئی، لیکن جو بھی ہو ہم ان سے بھی گوشہ گزار کرنا چاہیں گے کہ آج کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوں گی، یا آپ تمام کے ذریعے سے بھی، کہ ہم نے پتہ کیا، ہمارے اساتذہ سے بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ اس مسئلے میں بہت ساروں کو تکلف تھا، اور بالخصوص موجودہ نائب مفتی جامعہ نظامیہ مولانا مفتی محمد امین الدین امین نقشبندی قادری حفظہ اللہ سے اور دیگر ہمارے اساتذہ سے، تو ان سے ربط کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کسی بھی بدعقیدہ کے پیچھے نماز ہو جائے گی، خلاف اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی بھی جماعت کے سے تعلق رکھنے والے شخص کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ مکروہ نماز ہے، ایسی نماز میں کراہت بہت ہے، that is not recommended. Makruh means it is not liked or appreciated as appreciated to offer behind those who are worthy of goodness. کہ جو اچھے ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے جو ہوتا ہے وہ فائدہ ویسا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ لوگ، جیسا کہ سلفی کے اوپر لفظ سلفی پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا کل چیٹ میں بھی، تو سلفی وہ لوگ سلفی قسم کے جو لوگ ہیں وہ غیر مقلد ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام فقہ کی پیروی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ کے پیچھے جو نماز ہوتی ہے کیونکہ ان کو جو ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے، وہ چند ان کے جو مزاج والی احادیث ہوتی ہیں اس کو اٹھا کر رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو احادیث جو وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا سننا نہیں چاہتے وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے، اور اس طریقے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر ایک فقہ کی تقلید نہیں کرتے، تو کسی بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو غیر مقلد کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو چونکہ ان کا کانسیپٹ بہت پریزروڈ ہے، ایک یک طرفہ ہے، ایک طرفہ چیزوں کو سنتے ہیں اور دوسری چیز پہ عمل نہیں کرتے، تو حالانکہ وہ اتھینٹک ہوتی ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو ویسے لوگ
کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن واجب العیادہ ہے کہ دیٹ نیڈس ٹو بی ریپریڈ یعنی پرفارمڈ اگین لیٹر. ٹھیک ہے، لیکن جماعت کا ثواب آپ کو انہی کے پیچھے ملے گا. اگر ان کے علاوہ کوئی امام صحیح امام نہ ہو تو ان کے پیچھے پڑ سکے، لیکن اہل سنت کا امام ہو لیکن اس کے باوجود ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم نے کل بھی ریکمینڈ نہیں کیا آپ کو. لیکن صرف وہی لوگ ہوں تو جائیے پڑھیے، لیکن اس کے بعد وہی نماز آپ تنہائی میں آ کے پڑھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا. ہاں اگر جمعہ ہے، جمعہ ان کے پیچھے پڑھنے کے بعد گھر میں آنے کے بعد جمعہ نہیں پڑھیں گے آپ ظہر کی نماز یا آپ جو آفس میں یا کہیں بھی ہو یا جماعت ہونے کے بعد وہیں مسجد میں 4 رکعت ظہر پڑھ لیں تو وہ آپ کو جمعہ کا ثواب ملتے ہوئے آپ کا ایک ایکسپیشن بھی بن جائے گا تاکہ ایوری تھنگ ول بی بیکم بیلنسڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. اور کسی نے سوال ہم سے کل کیا تھا کہ what about those animals that are sacrificed by electric guns? Oh, sorry. Firstly, they are made unconscious with electric guns and then they are sacrificed. تو الحمدللہ ہم تحقیق کر سکے کیونکہ آج ہم چھٹی میں تھے اور کل آنے کے بعد سے دیکھیے ہماری لائف سٹائل ایسی ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی گوگل پہ سرچ کری ہوئی بات نہیں کر رہے. آپ کو یہ بات بتا دوں تاکہ آپ کو ہے. ہم اپنا وقت جو فارغ وقت ملتا ہے ہم پھر ہماری تحقیق میں ہم کتابیں ریفر کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ سے پھر کلیمز کرتے ہیں، کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. موقع مل جاتا ہے، ہمارے اساتذہ اتنے کرم فرما ہیں کہ ہمیں وقت دے دیتے ہیں ان کی مصروفیات میں سے. تو خیر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جانور جو ہے الیکٹرک گن کے استعمال سے صرف بے ہوش کیا جاتا ہے، مارا یعنی اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، مر نہیں جاتا، صرف بے ہوش ہوتا ہے اور جان باقی رہتی ہے، تو اور کوئی مسلمان بے ہوش ہونے کے بعد جان رہنے کے باوجود جب اس کے اندر جان موجود ہے، ایسی حالت میں کوئی مسلمان ذبح کرنے والا اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے ذبح کرے تو ویسا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. حالت بے ہوشی میں ذبح کیا ہوا جانور بھی کھایا جا سکتا ہے اگرچہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. ٹھیک ہے، بے ہوش کر کے اگر غیر مسلمان کاٹتا ہے، اللہ کا نام لے کر بھی کاٹتا ہے، تو چونکہ مسلمان نہیں ہے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اور ہاں اگر جانور مر جاتا ہے وہ شوق سے اور ایسے میں اس کو ذبح کر کے کوئی مسلمان بھی کر لے یا کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی کر لے تو وہ مردار ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا. واللہ عالم بالصواب. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جواب یہاں پہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک فدعان سے آمین وإیاکم انشاءاللہ وجميع المسلمین یا رب. یہ 2 سوالات کے بعد دوسرے سوال کی طرف پڑھتے ہیں جو چیٹ میں موجود ہے. السلام علیکم، اگر زکوٰۃ کے لیے نکالے گئے پیسے کہیں کھو جائیں تو پھر سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا یا پھر اسی سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر زکوٰۃ کا پیسہ کھو جائے تو پہلے تو آپ کو اگر یقین ہو کہ وہ مل جائے گا تو پھر آپ کو وہی مقدار نکال کر آپ زکوٰۃ دے دیں، یقین ہو تو. اگر یقین نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ڈھونڈیں، جب بھی مل جائے آپ اس میں سے ادا کر دیں. اگر نہیں مل سکتا، بالکل ہی پوری طریقے سے چلا گیا تو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگیے کہ آپ نے بد احتیاطی کی جس کی وجہ سے پیسہ کھو گیا، اور انشاءاللہ آئندہ سال تک کا انتظار کریے کہ پھر جو بھی اس کی زکوٰۃ کی کیفیت ہوگی اس میں سے آپ ادا کر دیجیے گا. واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیرا. حبیب جانی صاحب کا سلام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر حبیب صاحب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. عورتیں جمعہ کے دن ظہر کے ساتھ 2 رکعت جمعہ کی بھی پڑھیں. عورتوں کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے احناف میں. شافعیہ میں بھی جو ہے نا واجب نہیں ہے، لیکن عورتیں اگر شافعیہ میں بھی واجب نہیں ہے لیکن عورتیں اگر پاک و صاف ہوں اور مسجد میں ان کے لیے ایک علیحدہ جگہ ہو، سپریٹ روم ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں پبلک گارڈن کی مسجد ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری مساجد ہیں، تو وہاں پہ ایک سپریٹ سیکشن ہوتا ہے لیڈیز کے لیے. تو
وہاں پہ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کی جمعہ ہو جائے گی. اس کے بعد میں جمعہ پہلے ظہر پڑھ کے 2 رکعت جمعہ نہیں، ایسا نہیں ہوتی. جمعہ کو فضیلت ہے ظہر کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر ورنہ تو عورتوں کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہے تو وہ ظہر ہی پڑھ سکتی ہیں گھر میں اپنے اپنے. ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب. اگر حبیب صاحب کا کچھ سوال تھا تو آپ پوچھیں. حبیب جانی صاحب ہیں یا چلے گئے؟ نہیں ہے شاید ان کا کنیکشن مس ہو گیا ہمارے سے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ کچھ سوال کرنا، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ I have some pre-commitment, so I need to leave after your answering to your question inshallah. آپ کا سوال کا جواب دینے کے بعد ہی. ایسی نعت شریف یا حمد قوالی قوالی ہوتا ہے شاید آپ کرناٹک یا نارتھ کے کوئی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے قوالی. ٹھیک ہے. جس میں میوزک ہے وہ سن سکتے ہیں کیونکہ میوزک اسلام میں حرام ہے. جی نہیں، میوزک جو حرام ہے علماء کا موقف یہ ہے، ایٹ پریزنٹ علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ میوزک جو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے، جس کے اندر آپ کو آپ کے لیے اچھائی ہو، کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی شان میں، یا کوئی ایسا کلام کہ جس کے اندر اسلام کے لیے کوئی اچھی چیز ہو، یا جس کو سننے سے اسلامی ذہن یا اسلامی دلچسپی بڑھتی ہو، تو ویسی میوزک کی اجازت ہے. اب کوئی ڈیسپیسیٹو سنتا ہے تو دیکھیے وہ تو obviously حرام ہے. اور کوئی کہے کہ دوسرا ایسے ہی کوئی تو بھی جو ہے نا میوزک لگا لے جس کے اندر، ہاں اب یہاں پہ اور ایک بات ہے، اور ایسا میوزک کو بھی علماء نے جائز قرار دیا کہ جس کے اندر پیس آف مائنڈ ہے، کہ جس کے اندر کوئی بدکاری نہ ہو یا دنیا کی گندگی نہ ہو جس کے اندر، تو ویسے میوزک کو بھی بعض نے جائز قرار دیا ہے. بٹ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. جائز ہے لیکن ناٹ ریکمینڈیڈ، مکروہ. تو سب سے صحیح وہ میوزک جو آپ اسلامی نعت یا منقبت یا کوئی قوالی وغیرہ میں پڑھا جائے تو وہ جائز ہے. اب غزل کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں عورتوں کا تصور یا ان کا تصور، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. واللہ عالم بالصواب. جزاکم اللہ خیرا. اب وہ میوزک کا جو کوشچن تھا، ہم چاہیں گے کہ وہ اٹ از ویری ڈیٹیل تھنگ. ٹھیک ہے. ہم اس کو اس کے اندر زیادہ ڈیٹیلنگ میں جائیں گے تو حرام اور حلال بتانے جائیں گے، تو حرام کیوں کیا کیا گیا اور حلال ہے تو کیوں ہے، کہاں ہے، اگر وہ بتانے بیٹھیں گے تو ٹائم ہو جائے گا. لیکن اس لیے ہم آپ کو سیدھا سیدھا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں، تو کتنا حلال ہے اور کتنا نہیں ہے. ہمارا کام تھا، ہم نے بتا دیا. واللہ عالم. If you need details you can contact us, but it will not be beneficial for it will contain more of the scholarly discussions. تو عید کی نماز عورتیں پڑھ کے لیے پڑھنا، اور عید کی نماز عورتیں پڑھ کے اچھا خیر ٹھیک ہے. شاید عورتوں کے لیے پڑھنا جائز ہے کیا نہیں، شاید آپ کا یہ تھا. عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز کا حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں اپنے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گی، ورنہ تو عید کی نماز کے لیے جماعت ضروری ہے. شافعیہ میں علیحدہ بھی ہو جاتی ہے لیکن جماعت افضل ہے. اور باقی خواتین کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ. احناف میں تو عورتوں کے اوپر نہیں ہے نماز. عید کی نماز اچھا یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے.
ابھی کوئی کوشچنس کر رہے ہیں تو رک جائیے تاکہ ہم جو بھی اویلیبل ہیں بس اسی کو آنسر کریں گے. السلام علیکم. اگر مائی کا تبلیغ اور سسرال سنی ہے، ایسے حالات میں ماں کے گھر سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کو سمجھتے ہیں، فاتحہ پہ آتے ہیں. دیکھیے چلیے، اگر وہ شان سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاتحہ پہ آتے ہیں تو آپ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ویسے ہی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وعلیکم السلام، ویسے ہی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ تو آپ تبلیغ وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا مائی کا غیر مسلم ہو اور کسی کا سسرال مسلمان ہو، یا مائی کا تبلیغی ہو اور سسرال جو ہے اہل سنہ ہو، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کو آپ کے رشتے تو نبھانا ہے اور آپ کو جانا آنا بند نہیں کرنا ہے. یہ عقیدے کا اختلاف ہے، وہ اللہ سے آپ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اس بحث میں نہیں پڑنا. اس سے رشتے خراب ہوں گے، تو رشتے خراب کرنے کا حکم نہیں ہے. حتیٰ کہ کافر ماں باپ تھے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے ماں باپ کا تم پر حق ہے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو تم ان کی خدمت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے. تمہیں حکم ہے کہ تم ان کی خدمت کرو ہر قسم میں. ہاں، صرف ان چیزوں میں ان کی تائید مت کرو کہ جو اسلام کے خلاف تمہیں لے کر جاتی ہیں. تو اسی طرح جو صحیح عقیدے کے خلاف آپ کو لے کر جاتی ہیں، وہ چیز کو چھوڑ کر آپ ہر چیز میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ. تو شاید ہم الحمدللہ کافی سوالات لے چکے ہیں، اور کوئی اور سوال مزید نہیں ہے. انشاءاللہ باقی جس کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ کل شامل کیے جائیں گے. اور معذرت چاہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے کسی کا ایک سوال ہے پوچھیے تیزی کے ساتھ. لاسٹ کوشچن آف دس سیشن انشاءاللہ. سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے، شاید سوال اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ نیچے کچن سے دھواں اور ڈھانس بھی آ رہی ہے، پکوان چل رہا ہے شاید، تو پچھلے آدھے گھنٹے سے کھانسی بھی حلق کو ستا رہی ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور بہت بہت معذرت چاہتے ہیں اگر کسی کو دلی تکلیف ہوئی ہو. جو حق ہے اس کے بولنے کے لیے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے کہہ دیا. لیکن پھر بھی ہم کسی کی دل آزاری سے بھی معافی چاہتے ہیں. تو if anyone has been hurt by us, we are very sorry for that, because it was a matter of deen. We need to explain in such a format. We did. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.